فوج سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے والے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو تحریک انصاف کی مقامی قیادت کی عملی سیاست میں آنے کی دعوت۔ فیض حمید نے اس پیشکش پر پی ٹی آئی قیادت کا سینے پر ہاتھ رکھ کر شکریہ ادا کیا۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے چکوال میں ان کے فارم ہاؤس پر تحریک انصاف کی مقامی قیادت نے ملاقات کی اور بطور سرونگ جنرل علاقے میں کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام کرانے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے یہ خبر سن لی کہ جنرل فیض حمید اپنے فارم ہاؤس چکوال میں پاکستان تحریک انصاف کی وہاں کی سینئر مقامی قیادت جو کہ ان کے فارم ہاؤس میں آئی اور اس قیادت نے جناب محترم جنرل فیض حمید صاحب کو عملی سیاست میں آنے کا کہا، اور قیادت ناظرین یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جیسا کہ جنرل صاحب آپ نے دوران سروس اپنے علاقہ کی خدمت کی، 25 کروڑ کے ہمیں فنڈ لے کے دیے، اب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں تو آپ عملی سیاست میں تشریف لائیے، اور ہمیں آپ کی بہت ضرورت تھی۔ ہمارا دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ چیف آف آرمی سٹاف بنیں، لیکن اللہ کو منظور ہی کچھ اور تھا، لیکن اب آپ عملی سیاست میں آئیے، آپ کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ جس طرح آپ نے فوج میں خدمات سر انجام دی تو اب عملی سیاست میں بھی اپنی خدمات سر انجام دیں۔ تو ناظرین، محترم جنرل فیض حمید صاحب نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے باقاعدہ سیاست میں آنے کا کہا۔ تو ناظرین، سیاست جو ہے ایک سرکاری ملازم، اس پہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ 2 سال تک الیکشن نہیں لڑ سکتا، باقی تو جب وہ حاضر سروس تھے خدمات وہ سارے انجام دیتے رہے ہیں کسی نہ کسی پہلو سے اپنے علاقہ کی حلقہ کی، لیکن ان لوگوں کا جوش اور ولولہ دیکھ کر دل تو چاہ رہا ہوگا، لیکن کچھ قانونی معاملات ان کے آڑے آ رہے تھے۔ ناظرین، میں انہیں اس سے قبل ایک ویلاگ میں نے بتایا تھا اور میں نے کوٹ کیا تھا کہ ایک بہت ہی معروف اینکر مبشر لقمان اور جاوید چودھری، ان کا میں نے بتایا کہ انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب پر کرپشن اور فوج میں ایک اہم عہدہ رکھتے ہوئے جس طرح انہوں نے جسٹس شوکت صدیقی اور باقی معاملات کو میاں نواز شریف کو نہل کروانے میں جو اہم کردار ادا کیا، اور پھر میں نے فیض آباد میں لبیک کے دھرنے کا بھی ذکر کیا کہ اس میں جو 1,000 روپیہ جنرل صاحب نے بانٹا، اس حوالے سے بھی میں نے بات کی۔ تو ناظرین، میرے کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ راجہ شبیر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کوئی آئی بی والے آپ کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں نے وہ تمام جو معاملات تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے، اور وہاں پر میں نے یہ بات بھی کی کہ پاک فوج کو سیاست میں اتنا جو گھسیٹا گیا ہے، جنرل فیض حمید سے قبل کبھی بھی پاک فوج کے حوالے سے پاکستانی قوم میں ایسا اضطراب نہ پیدا ہوا، لیکن فیض حمید صاحب کا اس اہم عہدے پر بیٹھ کر جو باتیں پاکستان کے معروف اینکر اور ٹی وی چینل پہ زد عام ہوئیں، تو میں نے بھی اپنا تجزیہ کر دیا، اور پھر میں نے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف سے درخواست کی کہ حضور والا اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا یا نہیں ہے
इसकी पूरी तहकीक होनी चाहिए, जैसा कि मौजूदा ISI के सरबराह, जिनका मैं नाम नहीं लूँगा और ना ही लेना चाहिए, अपने आप को सियासत से दूर रखा, अपने अदारे को, और आर्मी चीफ साहब ने भी यही इरादा किया कि हम किसी किस्म का सियासी जो मामलात हैं वो सियासतदान ही अपने मामलात को हल करेंगे, हमने किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी। तो जो फैसला मेरी फ़ौज ने किया है, मैं इस फैसले को सलूट करता हूँ और मैं अपनी फ़ौज के साथ हूँ। पाकिस्तान की फ़ौज वो फ़ौज है जिस पर मेरी पूरी कौम को नाज है। अगर मेरी फ़ौज जिस तरह के मेरे चीफ ने कहा है और मेरे एक फ़ौज के अदारे के सरबराह ने कहा है, काश कि ऐसा ही हो और मेरी फ़ौज सिर्फ सरहदों का दिफा करे और दहशत गर्दों के पीछे उनके घर तक जाए। जिस तरह के मेरे आर्मी चीफ ने दुश्मन को ललकारा कि तुझे तेरे घर में घुस कर मारेंगे, तो कुछ शरपसंद लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। जो मेरे आर्मी चीफ ने कहा, मैं सदके दिल से इसको मानता हूँ कि मेरी फ़ौज वाकई ही इस काबिल है कि वो दुश्मनों के कैंपों में घुसकर उनको मारने की सलाहियत रखती है। लिहाजा मैं अपने जो भी आइंदा विलाग होंगे, जो सही है उसको सही कहूँगा और जो गलत हो रहा होगा उसकी निशानदही करूँगा। ये मेरा एक सीनियर सिटीज़न और एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरा हक है कि जो सही है उसको सही कहूँ और तज्जिया भी करूँ, कमेंट्स भी दूँ और जो सही दुरुस्त बात है उसकी तायद भी करूँ। मैं कभी गलत बात की तायद नहीं करूँगा और ना ही तनकीद बराए तनकीद करूँगा।